انگلش اردو میں وہ جمع ہی ہوتی ہے. عربی میں ایک ہو تو واحد کی ضمیر، دو ہو تو تثنیہ، تین ہو تو جمع. اب آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی بات کی؟ دو کی بات ہو تو واحد کی ضمیر، بولیے آپ مجھے بولنے دیں گے؟ دو اسماء کا ذکر ہو تو واحد کی ضمیر، بولیے بولنے دیں گے؟ کہیے نا نہیں بولنے دیں گے، بولیے نا نہیں. اب میں قرآن پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اب کون کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. اب میں قرآن پڑھتا ہوں، اب غور سے سن لیجئے، غور سے. قرآن مجید کی پہلی آیت جو کوٹ کر رہا ہوں، آیت سورہ نساء، آیت نمبر 14. سورہ نساء چیپٹر 4 ورس نمبر 14، 14 آیت سن لیجئے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑ دے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کی حدیں کا ہونا چاہیے تھا یا ان کی حدوں کو توڑ دے؟ بولیے اونچا کہیں. ہونا چاہیے تھا ان کی حدوں کو توڑ دے. عربی میں تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، یہاں ہے حدودہ، ہو واحد کی ضمیر ہے. عربی قاعدے کے اعتبار سے چاہیے تھا یوں ہوتا من یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہما، ویتعدی حدودہما ہونا چاہیے تھا تثنیہ کا، کہ دونوں کی حدوں کو توڑ دے. لیکن نہیں، قرآن نے کہا جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑ دے. واحد کی ضمیر، نام دو کا لیا اللہ اور اس کا رسول، اور ضمیر واحد کی استعمال کی. سمجھایا بے شک ذاتیں تو دو ہیں، خدا کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات، ذاتیں تو دو ہیں مگر جو کہہ دے بات ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر بات ایک ہے، اس لیے ضمیر تثنیہ کا نہیں، ضمیر واحد کی استعمال کی. آگے چلیے. قرآن مجید سورہ انفال چیپٹر 8 آیت نمبر 20 ورس 20. اب آگے ارشاد فرمایا، پھر دھیان سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. کتنے کا ذکر آ گیا؟ بولیے اونچا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دو کا ذکر آ گیا. ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو. چاہیے کیا تھا؟ حکم ہوتا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے منہ نہ پھیرو. عربی میں چاہیے تھا ولا تولوا عنہما، عنہما تثنیہ کا صیغہ چاہیے تھا ضمیر میں، ان سے منہ نہ پھیرو. لیکن خدا نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو. باری تعالیٰ، یہ کیا عربی کا قاعدہ ہی توڑ دیا آپ نے؟ باری تعالیٰ عربی کے قاعدے کو اٹھا کے پھینک دیا. دو اسم ہیں، اللہ اور اس کا رسول، نام اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام، اسم دو ہیں، ضمیر ہما آنی چاہیے. آپ نے کہہ دیا ولا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ پھیرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وجہ یہی تمہاری بد عقیدگی کے بت کو تو توڑنا ہے. یہ جو تم نے خدا اور مصطفیٰ کو حکمن جدا جدا بنا رکھا ہے اور شرک کی رٹ لگا رکھی ہے، تمہارے شرک کا بت توڑنا چاہتا ہوں کہ ذاتیں تو خدا اور مصطفیٰ کی دو ہیں. ولا تولوا عنہ، مگر جب منہ پھیرنے کی بات ہوگی تو جس نے مصطفیٰ سے منہ پھیرا اس نے خدا سے منہ پھیرا. فرمایا بے شک نام دو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے،
مگر ادھر منہ کرنا بھی ایک اور ادھر سے منہ پھیرنا بھی ایک. جس نے مصطفیٰ کی طرف منہ کر لیا اس نے خدا کی طرف کر لیا, اور جو مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا. ارے اللہ تو توحید کے باب میں یہ سبق دے کہ رسول کی طرف آؤ, کہ رسول کی طرف آنا ہی خدا کی طرف آنا ہے. در رسول پہ جھکو, اس دہلیز پہ جھکنا ہی در خدا پہ جھکنا ہے. رسول کا دامن تھامو, دامن مصطفیٰ ہی دامن خدا ہے. اور توحید کی تبلیغ کرنے والوں, خدا اپنی ذات کی خاطر فقط در مصطفیٰ پہ بلائے, اور تم خدا کے لیے در مصطفیٰ چھڑاتے ہو کہ مصطفیٰ کے در کو خدا کا در نہ جانو. جس عمل کو خدا توحید کہے تم اسے شرک کہو. تو فرمایا ولا تولوا عنہ. اور مفسرین نے کہا, امام قرطبی نے ولم یقل عنہما, امام قرطبی تفسیر الجامع احکام القرآن, کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ان دونوں سے منہ نہ پھیرو, نہ فرمایا تولوا عنہ, تاکہ پتہ چل جائے کہ طاعتیں دونوں کی ایک ہیں. اب یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بامبے جمع ہے, ایک سمندر ہے ماشاءاللہ, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے, اور تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی. میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ میں سے ہر شخص میرا پیغام شان رسالت کے بیان کا کم سے کم 100 لوگوں تک پہنچا دے, 100 لوگوں تک پہنچا دے, کہ جو دل توحید کا غلط معنی بتا کر یا شان رسالت کی غلط توجیہ کر کے جو دل در مصطفیٰ سے دور کر دیے ہیں, وہ پلٹ کر پھر در مصطفیٰ کی طرف آ جائیں. اب سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس 24 آیت نمبر 24, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لبیک کہتے ہوئے آ جایا کرو. اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لبیک کہہ کے آ جایا کرو. اذا دعاکم, جب وہ تمہیں بلائے. یہ نہیں کہا بلائیں, کیا یہ نہیں کہا کہ بلائیں, جمع نہیں, دو کا تثنیہ نہیں, جب وہ بلائے ضمیر واحد کی استعمال کی. اور ائمہ تفسیر پھر لکھتے ہیں انما افرد الضمیر للہ ولرسولہ وقال اذا دعاکم وما قال اذا دعواکم. اب عربی قاعدے کی روح سے چاہیے تھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعواکم, کیا چاہیے تھا؟ اذا دعواکم, جب وہ دونوں تمہیں بلائیں. مگر یہ نہیں کہا قرآن کے دونوں بلائیں, نہیں کہا جب وہ بلائے. پتہ چلا کہ خدا کا بلاوا وہی ہے جو مصطفیٰ کا بلاوا ہے. پھر اسی طرح آگے سورہ توبہ آیت نمبر 62 ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہما نہیں کہا. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ لوگ اسے راضی کریں. اب کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں, لیکن انہیں نہیں کہا. اللہ اور رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کریں. باری تعالیٰ یردوہما کیوں نہیں کہا؟ یردوہ انہیں راضی کریں کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں فرمایا اسے راضی کریں؟ اللہ فرماتا ہے اگر میری رضا اور مصطفیٰ کی رضا الگ الگ ہوتی تو کہتا یردوہما, مگر رضائے مصطفیٰ ہی رضائے خدا ہے. ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے, اس لیے کہا یردوہ. سورہ توبہ آیت نمبر 74 فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. اب چاہیے تھا نا کہا جاتا غنی کر دیا ان دونوں کے فضل میں سے,
لیکن نہیں فضل ہی، اس کے فضل میں سے. تو گویا فضل کے باب میں بھی نام خدا اور مصطفیٰ دو کا لیا، ضمیر واحد کی استعمال کی. پھر ارشاد فرمایا سورہ النور آیت نمبر 51 اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینکم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اب چاہیے تھا یوں کہا جاتا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکما، کہ وہ دونوں فیصلہ کریں اللہ رسول، مگر کہا کہ نہیں، جب تمہیں بلایا جائے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں نہیں. When you are invited towards Almighty God and His Holy Prophet so that He may decide, and it is not said so that they may decide. لفظ دے ہونا چاہیے تھا. when you are invited and called towards God and His Prophet so that they may adjudicate your matter. نہیں فرمایا دے، فرمایا so that He may decide for you. اور یہ چاہیے تھا کہ Almighty Allah and His Messenger, He is entitled that they should please them. They should please them. Them نہیں کہا Almighty God and His Prophet. They are entitled that they should please Him. Them نہیں کہا، Him کہا. تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ جمع کے صیغے کو ختم کر کے واحد بنا دیا اور نکتہ یہ سمجھا دیا کہ لوگوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات تو الگ ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم توحید اور رسالت کے تعلق میں حکم واحد ہے. اس لیے جب شان کا ذکر آئے گا، شان حکم کا، شان محبت کا، شان عطا رسول کا، شان رضا کا، شان بیعت کا، شان قربت کا، شان محبت کا، شان وسیلہ کا، شان مدد کا، جب ایسے سارے احکام آئیں گے تو جو مصطفیٰ کی بات ہوگی وہی خدا کی بات ہوگی. سو کسی مسلمان کو یہ حق نہیں وہ یہ کہے کہ تم معاذ اللہ رسول کو خدا سے ملا رہے ہو. نہیں، نہ کوئی رسول کو بڑھا رہا ہے، نہ کوئی رسول کو خدا سے ملا رہا ہے. یہ تو قرآن گواہ ہے کہ خدا نے رسول کو جدا کیا ہی نہیں ہے. یہ جدا تم کر رہے ہو، یہ جدا تم کرتے ہو، اور تم جدا کر کے قرآن کی مخالفت کرتے ہو. ایسا عقیدہ کفر ہے. اب آقا علیہ السلام کی حدیث کو آئیے. اب جو قرآن نے کہا وہی عقیدہ تاجدار کائنات نے امت کو خود سمجھایا. حدیث پاک جامع ترمذی ابواب الفرائض حدیث نمبر 2103. سن لے کہ قرآن نے کیا کہا اور سن لے آقا کی حدیث نے کیا کہا. اور پھر اگر عقیدہ قرآن اور سنت رسول کے مطابق بنانا ہے تو توبہ کرو اس گمراہی سے جس میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں. اگر عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق رکھنا ہے تو ادھر آ جاؤ. اب حدیث کو سنیے. جامع ترمذی حضرت ابو عبیدہ بن عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ. اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ. جس شخص کا کوئی مددگار نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، یا جس کا کوئی ولی وارث نہیں، اس کا ولی وارث خدا اور مصطفیٰ ہے. یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2103 باب میراث میں آقا فرما رہے ہیں جس شخص کا دنیا میں کوئی ولی وارث نہیں، مولا نہیں، اس کا مولا اور اس کا مددگار اور اس کا ولی وارث خدا اور مصطفیٰ ہے. اب بولیے، آقا نے خود کو وارث اور ولی اور مددگار کہا خدا کے ساتھ. بولیے شرک ہوا یا توحید؟ کیا ہوا؟ پھر حدیث پاک حضرت صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل معاہدا
لہو ذمت اللہ و ذمت رسولہ، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا جو خدا اور مصطفیٰ کی امان میں تھا. تو امان کس کی؟ آپ کہتے ہیں نا فی امان اللہ، بولیے کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا فی امان اللہ. اب مجھے جواب دو، یہ خالی فی امان اللہ کہاں سے آ گیا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ خالی فی امان اللہ کہاں سے آ گیا؟ رسول کو نہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں فی ذمت اللہ و ذمت رسولہ، خدا کی امان میں اور مصطفیٰ کی امان میں. آئیے حدیث پاک. پھر حضرت ابو الاشعث روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان سے، معجم طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر 1423 حدیث کا نمبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، قدر و جبر پر، تقدیر، قسمت، تقدیر کیا ہوتی ہے. آقا علیہ السلام باہر آئے، آپ خفا ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم بھی اسی مجلس میں موجود تھے. آپ خفا ہوئے کہ تم تقدیر کے مسئلے پر تمہیں کتنی سمجھ ہے، کیوں بول رہے ہو؟ صحابہ کرام گھبرا گئے آقا کو ناراض دیکھ کر. سارے صحابہ اکٹھے ہو کر ہاتھ جوڑ کر دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے، در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے. اور معلوم ہے کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو کر عرض کرنے لگے، فقالوا تبنا الی اللہ ورسولہ، آقا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. آپ کس بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں؟ بولیے بولیے نا. زمانے نے کہاں سے چلا کے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا. آج اگر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو لوگ پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ بولیے. ان پڑھ ملے پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ ان پڑھ ملے، من گھڑت توحید کا درس دینے والے، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ شرح، نہ عربی زبان جانے، نہ کو علوم دینیہ پر اتھارٹی، پکڑ لیں گے کہ شرک ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے. اب رسول پاک صحابہ کرام ابو بکر عمر سمیت ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں. یہ تھا عقیدہ توحید و رسالت. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا عقیدہ سنیے. کوئی معاملہ تھا، کوئی تصاویر آپ نے لگا لی تھی، تصاویر پردے پر، آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ناگواری ظاہر ہوئی، اتار دیا. آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حدیث صحیح بخاری کی، حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 1999 1999. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت. آقا جو خطا مجھ سے ہو گئی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. آپ کرتے ہیں؟ یوں بولیے، کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی بارگاہوں میں توبہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں نہ لیتے. آج کے بعد کریں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. شرک کو توحید بنا دیا، جہالت کو علم بنا دیا. وہ کہتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. آقا علیہ السلام نے خود خط لکھوایا نجران کے مسیحی عیسائیوں کے لیے، امان کا خط، اور اس میں لکھا وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا ذمت اللہ و ذمت رسولہ. نجران اور اس کے رہنے والوں کو ان کی جان و مال پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی امان میں دیتا ہوں. بولیے. حضرت سعید الجریری روایت کرتے ہیں
یزید بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث